الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ہن سود نو کون حرام دے بندے آدھن کاروبار عزت دار ہن سود نو کون حرام دے بندے آدھن کاروبار عزت دار رشوت نوی چاہتے پانی آدن سو لے کے بھی نیکو کارن تابیدارن
کی بلال دساں میں حاجیاں دے تقوی دے ہور معیارن عجب وپارن جڑے دن نو دشمن چوراں دے راتی اونا دے سب یارن عجب پیارن اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اور اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن سے ٹکرانا بھول گئے اور کیا شیش محل میں سوتے ہو اور قبر میں سونا بھول گئے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 275 تلاوت کی تھی اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تھے درختان دے پتیاں تو زیادہ ہوا دے جھولیاں تو زیادہ ریت دے ذرات تو زیادہ بارش دے قطرات تو زیادہ درود و سلام دیاں کروڑوں انگنت لا تعداد اللہ رحمتہ فرمائے عزیز بھائیوں خطبہ جمعہ دا عنوان چونکہ شہادت عثمان بیان کرنا سی باہر کیف اعلان چونکہ تو قبل اس عنوان دا کیتا سی لیکن وہ بھی انشاءاللہ ساڑھا ذوالحج دے اندر ہی آ جائے گا آئندہ خطبہ جمعہ شہادت عثمان دے ہوئے لیکن جو اجدہ میں عنوان بیان کرنا چاہنا ان دی تمہید ہے یہ کہ نہ سننا کو پسند کردہ ہے موضوع نہ کو بیان کرنا پسند کردہ ہے اللہ ماشاء ہی تمہید لیکن ضرورت اتنی بڑی ہے کہ جس طرح بات آگے چل دی جائے گی بات کھل دی جائے گی انشاءاللہ سمجھ اندر آ جائے گی کہ اسی کس دہانے تے کھڑے ہیں قرآن پاک اندر اللہ پاک نے سود دے متعلق متعدد مقامات تھے سانو تنبیہ کیتی ہے ڈرائے اور ویسے بھی سود دمانی حرام اسلام عبادات تک محدود نہیں بھی نماز روزہ کیتا ہے ٹھیک اور یاد رکھنا یہ موضوع ایک جمعہ پورا ہونے والا بھی نہیں لیکن میں سچی گالے میں تقریباً جتنا میں مطالعہ کیتا ہے میں ایک مصنف دیاں 15 کتاباں چھانیاں اور اس عنوان تے میں بات نہیں ملی یعنی کہ اگر یہ میری بات چھوٹی ہو یا بڑی سمجھ لے میں تحقیق کیتی ہے کہ سود دے اوپر بہت زیادہ ڈسکس ہوئی بہت کم گفتگو ہوئی ایک مصنف نے 15 کتابوں میں پڑھی ہیں ان دے سود دا بیان ہی کوئی بھی سود اتنا بڑا جرم ہے بار کیف عزیز بھائیوں اس طرف معاشرے کو آگاہ کرنا لے آنا انتہائی اہم ضروری ہے جناب دی توجہ میرے آ رہے نماز روزے تی اسلام پورا نہیں جنہ نے نماز روزے نو صرف سمجھا نا کہ نماز روزہ حج عمرہ اے اسلام ہے وہ غلط فہمی اج دے خطبے دو بعد دماغ چو کٹ دے شعیب علیہ السلام نو جناب حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ہیں انہاں دی قوم اندر ایک خرابی سی جن دی وجہ تو اللہ دا عذاب انہاں تے آیا وہ سی کٹ تولنا
شرک تو پھر رہا ہے ہر قوم اندر، نبی جنگ لڑ دے شرک تو سی لیکن میزان پورا نہیں سی۔ حضرت شعیب علیہ السلام تبلیغ کر دے آندے پران جا تو سانو سمجھانا، نبی مارکیٹ اندر جا کے تبلیغ کر دے، حضرت شعیب نل مارکیٹ اندر لوگ لڑ پہ دے، ہن تیرا دین اتھے بازارچ بھی آ گیا، سانو کاروبار بھی نہیں کرن دیندا۔ جناب شعیب علیہ السلام فرمان کاروبار کرو مگر پورا تولو، اے نج فالٹ سی، اللہ دا عذاب آئے گا وہ ویکھی جائے گی جڑا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ نے چیخ دا عذاب بھیجے، چیخ دا، پہلے گرمی ہوئی پھر اللہ نے حبس پیدا کر دیا، حبس آئی، اتنی حبس پیدا ہوئی اللہ نے بدل نو بھیجیا، چھان چھان آئی، چھان کی حبس بن گئی، ہوا ہی نہ چلی، پھر اللہ نے چیخ دا عذاب بھیجیا، شعیب علیہ السلام دی قوم تباہ و برباد ہوگی۔ وجہ کی سی؟ کٹ تول دی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب میری امت دے اندر حلال حرام دی تمیز ختم ہو جائے، لوگ کمامن گے، پیسہ بڑا کمان مگر ایک کوئی پتہ نہیں ہوئے گا حلال آ رہے یا حرام آ رہے، بس آئے جویں بھی آئے۔ اور یاد رکھنا پورے خطبہ جمعہ دا خلاصہ میں ایک روایت توڑے کے ان پیش کرنے لگیا۔ ساڑیاں عبادتاں پتہ ہے کیوں نہیں قبول ہوں دیاں، نمازاں روزے کھپ گیا کر کر کے نیکیاں، گل سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی انقلاب ہی نہیں آ رہا۔ میرے عزیز بھائیو معاف کریا جی، سب تو پہلے اج اسی اپنیاں روزیاں نو چیک کرنا ہے، روزیاں ساڑیاں کتنیاں کو پاک، ہر بندہ اپنی ریسرچ کرے، اکلہ بیٹھ کے سوچے۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں نبی پاک نو عرض کیتا، غور کرو میرے آقا جی مینو ایسا عمل دسو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاواں، ایسا عمل مینو دسو۔ مستجاب الدعوات دا مطلب پتہ ہے کہ جڑی بھی میں دعا کرانا فٹ کر کے میری دعا قبول ہو جائے، جڑی منہ کڈا اللہ میری اوہی مان لے، مینو ایویں دا عمل دسو بھی میں عمل کراں میری دعا ہر قبول ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، رزق حلال اور پکیزہ رزق کھادا کر اور دی تلاش اندر ریا کر، چاہے تھوڑا ہوئے، رزق حلال دی تلاش تو شروع کر دے، اللہ تنو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ حالانکہ صحابی رسول نے اسی کسی نو کہیے یار تو آدھی روزی دی تھوڑی جی فکر کیتا کر، اڑ کے متھے جو وجے گا تینوں میں حرام کمانا نہیں رہا۔ ان صحابی تو وڈا ایمان تک نہیں نہ ساڈا۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں اے سعد اب رزق حلال دی تلاش وچ رہنا ہے بس۔ اور پھر اللہ نے حضرت سعد نو مستجاب الدعوات بنایا، جڑی دعا کر دے سی اللہ قبول کر لیندا سی۔ اور کسی نے پوچھا سعد یہ سارا کچھ کیویں ہویا، پھر ہر کیویں امپوسیبل ہویا، ہر دعائی قبول ہے؟ فرمایا جدوں دا سونے نے مینوں یہ وصیت کیتی نا، اس تو بعد میں جیڑا لقمہ وی کھاندا سی، اپنے منہ دے وچ لقمہ ڈالن تو پہلے میں انہوں کائنات دے ہر زاویے نال اے ریسرچ کر کے منہ سے ڈالدا سی بھی اے لقمہ جڑا میں کھا رہا واقعتاً ہی رزق حلال ہے۔ جدوں میں مکمل تسلی ہوندی سی، اج تک بغیر تسلی دے کوئی لقمہ بھی منہ وچ نہیں پایا۔ دعاواں نہ قبول ہون دی وجہ اس حدیث تو پتہ لگیا کہ رزق دی پاکیزگی ضروری ہے۔ رزق پاکیزہ نہیں، دعا دی کوئی قبولیت دی شرط نہیں، کوئی عبادت دی لذت نہیں۔ تمام عبادات دا مرقع ہے رزق حلال۔ منکا پھیری رکھی، منکے دے منکا ٹھا، منکا جناب تسبیح پھیری، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دے بھج مسیتی جاندے ہو، فرض ادا تے ہوندے نہیں، نفلہ ہی نیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سپ دے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، من تے چھری تا پھر دے نہیں، ویڑے ہی کیتی جاندے ہو۔ مینوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو؟ رزق حلال شرط ہے، رزق پاک شرط ہے اپنی عبادت نو قبولیت کروان واسطے۔ اور سب تو بڑا رزق دی تباہی دا سبب ساڑھے معاشرے اندر
جڑا غرد و غبار پھیلے ہے نا، غالباً میں جو ریسرچ کیتی ہے اللہ ماشاءاللہ یہ کوئی کروڑاں چ ایک بچے ہوئے، ورنہ ہر بندہ سود جیسی لعنت چ گرفتار ہے۔ بلکہ ایک ریسرچ دے مطابق اج اگر پاکستان دی سرزمین تے ایک بچہ پیدا ہویا ہے، جمدا بچہ 1.25 لاکھ دا مقروض ہے۔ اتنا زیادہ سود دی شرح عام ہو چکی۔ ان قرآن پاک اندر اللہ پاک نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جڑے لفظاں دے نال اللہ نے خنزیر نو سور نو حرام کیا ہے نا، نکے ہوندیاں سوندے ہی ماما آندیاں سی، دادیاں نانیاں آندیاں سی سور خنزیر دا نام لئیے تے زبان پلیت ہو جاندی ہے، سنیاں نے نا گلاں، حالانکہ کوئی بنیاد ایڈی کوئی دلیل والی بات نہیں ہے، لیکن نفرت پائی جاندی سی ساڈے دلاں دے اندر، نفرت دی وجہ تو کیا جاندا سی۔ خنزیر دا نام لینا اج دا مسلمان پسند نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام دے سینہ اقدس تے قرآن اتریا، اللہ رب العزت نے فرمایا وحرم الربا وحرم، اے ہوئی الفاظ اللہ نے خنزیر دے حرام ہونے لئے استعمال کیتے قرآن پاک اندر، اور اے ہوئی لفظ اللہ نے سود دے حرام ہونے واسطے استعمال کیتے ہیں۔ سود حرام ہے۔ آؤ دی وعید سنیے قرآن پاک اندر، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جڑے لوگ سود کھاندے نے یا لیندے نے، نبی پاک دے سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، لا یقومون قیادیاں قبران چو کھڑے ہونگے او لوگ جڑے سود کھاندے نے، اللہ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبطہ الشیطان، قبران چو اٹھنگے اس حال دے اندر جیوے انہاں دو جناب شیطان نے پکڑ کے مخبوط الحواس بنا چھڑے آئے، جس طرح جناب والا کسے بندے نو جن چمبڑ جان یا کسے بندے نو مرگی دا دورہ پہ جائے، انہوں اپنے ہوش نہیں رہندے، انہوں جناب اپنا پتہ نہیں میں کتھے آتے کیویں آتے کس حال اندر۔ اللہ دے نبی دے سینے تے قرآن اتریا، گل واضح ہوگی قیامت والے دن یہ سودی کاروبار کرنے والے بندے ایویں پھرن گے جویں باولے بندے پھر دینے گلیاں اندر، ہوش نہیں انہاں نوں۔ اگے فرمایا ذالک بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، جدو انہاں نو روکیا جاندہ سی بھی بھائی سود دا کم میں، اگو کہندے نے آکڑ کے بتھے بجدے سی، کہندے سی لے اے کتھو سود ہو گیا، جویں تسی کمائیاں کر دے ہو، ایوی ایک کمائی دا ذریعہ ہی ہے جڑا سی اختیار کیتے۔ اور قرآن کے اندر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، آدھے کھولوئی جناب آدھے کھولوئی مسئلے کڑ کڑ کے سچی جانے، اور مفتیاں دے فتوے چک لے، انہاں مولویاں دے فتوے لے لے، دلیلہ لے لیاں، اے میں سود نو حلال کیتی گئے۔ اللہ کہندے نے جنہ دے کول میری نصیحت آ گئی انہاں نے سود چھڑ دیتا ہے، میں رب انہاں نو معاف کر دیاں گا، پچھلا کھاتا معاف کر دیاں گا۔ کہ جڑا بندہ اے نصیحتاں میریاں آمن دے بعد ہے، قرآن و حدیث دا علم انہاں تک پہنچ جائے، او دے بعد بھی اگر سود جیسا لانتی کام کرنگے، نبی پاک دے سینے تے قرآن آیا، اللہ کہندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، او بندے ہمیشہ لی رب انہاں نو جہنم دا بالن بنا دے گا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فانتغا فلہو ما سلف وامرہو الاللہ فمن عاد فاولائک اصحاب النار، اے بندے ہمیشہ لئی جہنم دے اندر رونگے، ہم فیہا خالدون، انہا دا ایوئی ٹھکانہ ہوئے گا، ایک کدے بھی جہنم دے وچوں نہیں کڈے جاونگے۔ آؤ ذرا میرے ویر دل لگا کے بات سن دے جانا، اگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو ایمان والے ہو جڑے ایمان لے آئے جے پورے دے پورے دین دے اندر داخل ہو جاؤ، پورے دے پورے دین دے اندر داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں کہ جڑا چنگا لگیا من لیا، جڑا چنگا نہ لگیا چھڑ دیتا۔ میرے ویر اے دین اللہ تے او دے رسول دے بعد دا نام ہے، کسے دے پیو دادے دی گل دا نام نہیں ہے۔ سانو جڑا چنگا مسئلہ لگے ایتھے سانو پلو بنان کئی آ جاندے نے، مولوی جی ایک مسئلہ دسیا، پوچھو جی میرے سہرے سونے دی مندری بنوائی ہے، میں ان تو فیڈر بھی نال لئی آدھا چاہ میں کی کراں؟ تینوں نہیں پتہ نبی پاک مردہ تے سونا حرام کیتے؟ تے کئی آلو مولوی بھی ہوندے نے، آلو مولوی جڑی مرضی سبزی چ فٹ کر دیو، نکے وڈے گوشت چ پاؤ، سبزیاں چ پکاؤ، پکوڑے سموسیاں چ پاؤ، اوہاں دے انہاں بنوا لئی ہے، ہاں جی بنوا، چل مڑ جھٹ تے جھٹ پا لویں مڑ لا چھڈی۔ کیوں زہر تے پڑیاں دیندے ہو، کیوں مورے دیندے ہو لوگاں نو؟ انشاءاللہ میں حقائق سے پردے اٹھاؤں گا، توجہ میری حال تسی پوری کرنی انشاءاللہ۔ بات توجہ ہے نا جناب دی؟ کہو انشاءاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ویر درہ یاد رکھنا اللہ دا قرآن تے اگے چلیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میرے ویر، 275 76 77 78، اللہ پورا رکو جا کے ترجمہ کر پڑھ لینا، سارے پلکھے دور ہو جان گے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب دا قرآن کہندا ہے جنگے رہ گئے نے او بندے جنہ کل سود دی مذمت آئی ہے، انہوں نے چھڑ دیتا ہے سود نو، جناب تکا ماریا ٹھڈا مار دیتا ہے، انہوں نے کہا اللہ دا آڈر آیا اج دے بعد بالکل نہیں، تے جنہ یہ کام نہیں چھڑے قیامت دا دن ہوئے گا میرے ویر، انہوں نے جناب والا اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ اے میرے پیارے ہو اگے اللہ دا قرآن سنو پھر میں ترجمہ کرا، اے میں کلیجے پھٹن ہوا جان گے کڈی وڈی گل ہے جڑی رب نے کر چھڑیے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جڑے بندے سود کھاندے نے یا سود لیندے نے، انہاں بندیاں دی اللہ تے او دے رسول نال کھلی کھلی جنگے، کھلی جنگ اللہ دے رسول دی، کہہ رہے ہیں نبی پاک سونا نبی کہہ رہے ہیں کھلی جنگ ساڑیوں دے نال۔ پھر انہاں دا انجام پتہ کی ہونا ہے؟ مولانا بھٹوی رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن الکریم، ابن کثیر نے تفسیر القرآن نے، احسن البیان نے، مولانا ابو الکلام نے، مودودی نے، دیگر تفاسیر کی تشریحات جا کے پڑھ لینا جو میں بات اب کرنے لگا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سودی بندہ اللہ دی عدالت اندر لے آیا جائے گا، اے سودی کم کر دے، اللہ پاک اے دے نال تلوار دی جنگ کرے گا۔ رب رات 2 دا ٹائم سی، اے جدو میں مطالعہ کر رہا سی یقین کرو میرے ہتھوں قلم ڈگ پے، اسی کیڑی جگہ تے کھڑے تلوار دی جنگ رب کرے گا، اللہ کہے گا اے پکڑ تلوار، سودی بندے میں تلوار دے دیتی جائے گی، اللہ کہے گا، اللہ پاک پھر فرمائے گا، بات سنو، اللہ کہے گا اوے سودیا میں رب نے تینو آج جہنم اندر ہمیشہ ہمیشہ لے سٹنائی، تلوار پھڑ میرے نال لڑ جے چارہ لگ دائی تے ہن لال ہے کیونکہ میں تینو دوزخ جے سٹن لگیا، اے سودی بندے دا انجام۔ اللہ کریم فرمائے گا جڑا وس لگ دائی ہن لال ہے، یہ اللہ کریم فرمائے گا جڑا زور لگ دائی ہن لال ہے، میں تینو دوزخ چ سٹ رہے آ تلواری جے جان بج دی تے بچا جا۔ سود خورو بچ جاؤ، اپنے کاروبار اپنے رزق نو پاک کر لو۔ ایک قرآن نے وعید دسی ہے، آؤ در نبی دی حدیث ہلو نہ پاکے چلیے، بخاری مسلم دی روایت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
2768 نمبر حدیث بخاری دی۔ نبی پاک نے فرمایا 7 گناہ ہلاک کرنے والے بندے نو تباہیاں لا دیندے نے بندے دیاں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ بندے دا بیڑا گرک کر دیندے نے۔ آقا کہندے نے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ دے نال شرک نہ کرو، یہ شرک جڑے بندے دی تباہیاں لا چھڑ دے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا والسحر، جادو کرنا، یہ بھی بندے دی تباہی لا دیندا ہے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تے تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا کسے نہ حق مسلمانوں نہ حق قتل کرنا، یہ بھی بندے دی بربادی کر دیندہ ہے۔ سیانے لوگ آندے نے قتل کدے بھی نہیں جے لوک دے۔ میرے ویر اگے چلیے، آقا فرماندے نے چوتھے نمبر تے وَآقَلُ الرِّبَا، جڑا بندہ سود کھاندہ ہے، سود بندے دا بیڑا گھرک کر دیندہ ہے۔ اور جناب والا 5ویں نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وَأَقْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، جڑا بندہ یتیمہ دا مال کھاندہ ہے۔ اور جناب والا 6ویں نمبر تے وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جڑا جنگ دے دوران کانڈ وخا کے نٹ گیا، دشمن تو ڈر گیا، یہ بھی بندے دا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور آقا فرماندے نے وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جنہیں بے گناہ پاک دامن بیبیاں تے تومتا لائیاں، انہاں دا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ 7 بندے نے، لیکن جڑا انہاں دے وچوں حاصلے جمعہ ساڑی بات ہے میرے ویر وَعَقْلُ الرِّبَا، نبی پاک نے فرمایا ہے میرے ویر جڑا بندہ سودی کاروبار کردہ ہے، ان دی رب تے رسول نال کھلی جنگے اور یہ دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آئیے ذرا توجہ کریے، اگلی حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی روایت حدیث دا نمبر 1598، میرے ویر وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواؤن۔ نبی پاک نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ نبی دی حدیث دے راوی نے، اللہ 1598 نمبر روایت، نبی پاک فرماندے نے، آقا کہندے نے سود لکھن والا بندہ، سود دیون والا بندہ، اور انہاں دے درمیان جنہ 2 بندیاں نے گواہی دیتی ہے او بندہ میرے ویر سود کھان والا، سود لین والا، سود دین والا، اور جن نے لکھ پڑھ کی تھی یہ او بھی بندہ۔ نبی پاک فرماندے نے انہاں جناب ساریاں بندیاں تے اللہ لعن رسول اللہ، اللہ دی لعنت تے او دے رسول دی لعنت۔ آقا فرماندے نے لکھن والا الگ ہے، لبن والا الگ ہے، گواہ الگ نے، تے جناب والا کھامن والا ہو رہے۔ انہاں ساریاں نے مل کے گروپ بنا کے ایک بندے نو پیسے دلوائے ہیں۔ فرمایا وقال ہم سواؤن، انہاں ساریاں بندیاں تے نبی دیاں لعنت وسدیاں نے۔ ان تو انوے حدیث دی سمجھ نہیں آنی، میں سمجھانا اکھاں کھولو جی، کھولو گے تو موضوع ایویں دا ہے نا، ایک کو سننا پسند نہیں کردا موضوع، سیدھی گل میں کر رہے ہیں، یہ موضوع چنگا لگنا ہی نہیں کہ انہوں کئیاں تبصرے بات چ کرنے۔ اکھاں میرے حل کرو، میں حقائق تو پردہ اٹھاواں، مینوں اللہ دا ڈر ہے، خدا دی قسم مینوں کوئی کسی دا تما لالچ ڈر نہیں، میں حقیقت بیان کرنا۔ کی پتہ مینوں ممبر تو لینا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، کی پتہ میں گھر بھی پہنچنا ہے، چلو اطمینان ہوئے گا اللہ تیری عدالت سے کھلو کے جھوٹ نہیں بولیا، جو حق قرآن و سنت دا فرمان ہے پہنچا کے آیا۔ ان ساڑھے حدیث دا مطلب سنو، آپ نے فرمایا آکل الربا، سود کھانا لا، ایک بندہ گنتی کرو میرے نال، وموکلہو لکھن آلا، سود کھانا لا، وقاتبیہ لکھن آلا، وشاہدیہ گواہ، 4-5 بندے، وقالہم سواؤن ساریاں تے نبی دی لانا تھے۔ ان ساڑھے پاکستان اخوت بینک کوئی نہیں ہے گا، کشف کوئی نہیں، ایک ہی ہے سارا، اے حدیث دے زمرے چی آنے سدھی بس سادہ لفظاں چ گل لے نوٹ کر لو۔ تے پھر جنہ بندے سوداں دے پیسے لے کے کاروبار کیتے نے، خدا دی قسم دیوالیاں نکل گئے نے انہاں بندیاں دے، انہاں دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، کرایہ تے گھر نے وک گئیاں نے کوٹھیاں بلڈنگاں۔
یہ سب فراڈ ہے، یہ اخوت ہو یا کشف ہو، یہ سب دو نمبری ہے، دھوکہ ہے، یہ سراسر سود ہے۔ اے حدیث حج دے معاشرے تے فیکٹاں دی مسلم دی روایت۔ آؤ ہن اگلی روایت بیان کریں۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 2294، غور کرو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم دے بندے ایسے نے جڑے کدے بھی جنت اندر نہیں جا سکتے، جنت اندر جنت جا بھی نہیں سکتے، تے جنت دیا نعمتاں بھی اللہ نے انہاں تے حرام کر چھڑیاں نے۔ جنت دی کوئی نعمت رب انہاں نوں نہیں دے۔ میرے آقا فرمان لگے، پوچھیا گیا کیڑے بندے نے 4؟ نبی پاک نے فرمایا مدمن الخمر، ہمیشہ شراب دا عادی بندہ، ہمیشہ شراب پینا۔ یہ ایسا شراب پینا گناہ ہے، نہ ماں دا پتہ رہندے، نہ دھی دا، نہ بہن دا، نہ بیٹی دا۔ اج توبہ اکثر شرابیاں دیاں توبہ میں دیاں ہوندیاں، قرآن چاہ جاندے 8ویں دے پھر کہ کھالے چ پہ لب دے، پھر فون آندا اڈے چ ستا پہ آ جاؤ جتھے لوکی ٹیراں نال بہ کے پیشاب کردا لمما پیا جے چال جا۔ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب دا عادی بندہ، جنت جانا دور دی گل، اللہ انہوں جنت دی نعمت چکھانی بھی نہیں۔ دوسرے نمبر تے واکل الربا، تے سودی بندہ، اور تیسرے نمبر تے واکل مال الیتیم بغیر حق، یتیم دا مال کھان والا نہ حق طریقے نال۔ اور چوتھے نمبر تے ولا کلی والدی، ماپیاں دا نا فرمان، جتھے ماپیاں دا نا فرمان پیڑے، جتھے یتیماں نال زیادتی کرن والا پیڑے۔ تسی کہو گے مولانا اے تا دوجی اگلا ساڑے موضوع نہ رل دیا نہیں، میں رلا کے وکھانا، توجہ میرے یار رہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڈا وڈا سود کھانا گناہ ہے، ایڈا وڈا کسے یتیم دا حق کھانا گناہ ہے۔ اے مطلب ایڈا ہی وڈا شراب پینا جرم، ایڈا ہی وڈا جناب والا والدین دی نافرمانی۔ اور نبی پاک نے اگے دی وعید فرما دیتی، فرمایا کتاب التجارات ابن ماجہ حدیث نمبر 2274، میرے آقا فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی فرمایا سود دے 70 دے قریب درجے نے، 70 دے قریب، 70 درجے ایویں کہہ لو 70 فلور نے، تے جڑا سب تو چھوٹا فلور ہے، سب تو چھوٹا درجہ ہے، ایویں گناہ جے، ایڈا گناہ جے این کی ہر رجل امہو، جویں کوئی بدبخت آدھی سچی مانل نکاح کر لیندہ ہے، اپنی مانل نکاح کر کے، نکاح تو بعد بندہ کی حقوق ادا کر دے، ایویں کہہ لو کہ جویں انہیں آدھی مانل زنا کر لیا، جنہیں سود کھا دا۔ اور حضرت عبداللہ بن حنزلہ، حضرت حنزلہ دے بیٹے حضرت عبداللہ، اے حضرت حنزلہ اونے جڑے غسیل الملائکہ جنہاں نو فرشتے غسل دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں کہ نبی پاک نے فرمایا، اے حدیث اتنی بڑی وعید دی اندر نبی پاک نے بیان کی تھی، اور کرے آجائے، نبی پاک نے فرمایا سود دا بندہ ایک پیسہ کھا لے، ایک درہم، ایک روپیہ، ایک چوانی اٹھیانی کھا لے، کمائی کسی ہو رہے، لیاندی کسی ہو رہے، انہیں صرف کی کیتا ہے، بولو انہیں کھا دیئے، نہ انہیں کمائیے، نہ انہیں لے آندہ ہے، نہ انہیں پتہ ہے، انہیں صرف پتہ ہے کہ اے سود دے، اس بندے نے صرف انہیں گل دا پتہ ہے، سود دا پیسے دے انہیں کھا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے ویر مسند احمد دی روایت جلد پائنتے حدیث 225، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ انہوں پتہ ہے کہ پیسہ سود دائیں انہیں پھر بھی کھا لے آئے، اللہ کا فرمان دینے ایڈا وڈا گناہ انہیں کر لے جویں انہیں 36 وارہ دی سچی مانل زنا کر لے آئے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اگے حدیث دیتے آپ نے فرمایا ہے اس تو بھی زیادہ گناہ۔
حضرت عبداللہ بن سلام فرما دے جنہیں ایک درم روپیہ بھی سود دا اور ان سودے چو بچایا یا کمایا انہی سزا بھی دیتی جائے نا جویں 33 بندے ہون تے انہاں زنا کیتا ہوئے تے اسلام دی حد لگ دی ہے 33 بندیاں تے انہاں نو رجم کرو انہاں نو مار دیو 33 بندیاں نو زنا دی سزا مل جائے یہ دے تو بھی زیادہ سودی بندے اس بندے نو سزا دینی چاہیے دیئے جن نے سود دا 1 روپیہ کمایا اور پھر انہوں کھایا ادھر مسئلے کنے بیان کرنے ساری زندگی شیمہ دی لوری سننی آپ حلیمہ دی ڈاچی پجانی آپ ساری زندگی یہ مسائل پہ کس نے ڈسکس کرنی امام کائنات جناب محمد عزیز بھائیو گفتگو دا پہلا حصہ کمپلیٹ ہویا کہ قرآن و حدیث اندر سود دی وعید اور دی سزا کی ہے انہیں گل سمجھ آگئی ہے جناب نو آؤ ہونا پا اپنی گفتگو نو اگے لے کے چلیے سب تو پہلے سود دا کر سوال ہوندہ جی کس طرح سے کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں پائی جانے سوال ہی نہیں بندہ کون کہے گا نجائز ہے کیڑا مولوی فتوہ دے گا کوئی بھی فتوہ نہیں دے گا کہ نجائز ہے سوال یہ نہیں بندہ کس طرح سے کاروبار جائز ہے سوال یہ بندہ ہے کیا کس طرح دے وچ ادھار دی الگ رقم ہے نقد دی الگ رقم ہے اے جائز ہے اے سوال بندہ ہے سانو سوال کرن دے نہیں آج تک پتا لگا کس طرح سے کاروبار جائز ہے بالکل جائز ہے ایک قصول نہ جائز ہے باقی سارے حرام سنو اے کی ہے جناب میں مثال دے کے سمجھاوانا ہے کہ ٹیشو دا ڈبہ ہے اے کس تے میں کہنا لو جی میاں اکرم صاحب اے 100 روپے دا ڈبہ ہے اے لے جاؤ انہیں کہ میں نے پسند دے لے جاؤ اے ان کس طرح دا کاروبار ہو رہا ہے سمجھا جی مسئلہ سمجھ لیا اے لے جاؤ جلے میرے کول جی 100 روپیہ نقد کوئی نہیں میں تو 10 ہون دیواں گا تے 10 روپیہ تو میں مہینے بعد دیاں گا یعنی کہ 100 روپیہ میں 10 مہینے جو پورا کرا اے تب بے ہوگی ٹھیک لے جاؤ جی ہون اگر میں کہنا اگر تسی نگت لو تے 100 اگر تو ایویں لینے نے تے موڑ 100 تے 30 روپیہ میں اتے لانا اے سود ہے سمپل لفظہ جو گل سمجھ آگئی اے سود ہے جو نقد دی قیمت وہ ہوئی ادھار دی قیمت اگر نقد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں تھے بیان کرنا آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بے وچ 2 بیواں جائز نہیں ایک سودے چ 2 سودے جائز نہیں نبی علیہ السلام نے بالکل اس بات کو ترمذی شریف دی روایت آپ نے منع فرما دیتا ہے ان بیعتین فی بیعتہی ایک بیچ 2 بیواں جائز نہیں گل کوئی یہ جے نقد دیتے اویں دے جے ادھار دیتے اویں دے جویں تو دینا چاہنے اور بعض نے علامہ البانی نے امام شوقانی نے اور دیگر نے محدثین نے انہوں کہا جی اگر فیصلہ ہو جائے اگر دو میں رضا ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن محدثین دا احترام اپنی جگہ ماشاءاللہ اللہ دے لیکن نبی پاک دی حدیث دی زد اندر آکے دوسرے علماء محدثین نے اس بات تے فیصلہ کیتا ہے بے کوئی ہے نقد بھی ہو تے ادھار بھی ہو اگر نقد کا ریٹ الگ ہے ادھار کا الگ ہے تے پھر وہ سود دے زمرے اندر آئے گا ساڑھے تو جناب آگ لگی پئی ہے موبائل لے لو کس طرح 3500 جمع کروائیں اور موبائل لے جائیں وہ غریب پھنس جاندہ 3500 دے کے نہ پھر وہ 3500 دی جان چھٹے تے نہ موبائل دیں قسطاں پوریاں ہوں اور سونیاں بچ جا پیاریاں بچ جا سود جیسی لعنت تو بچ جائے کوئی ضرورت نہیں چودر وخان دی کوئی ضرورت نہیں اپن وڈا بنن دی کوئی ضرورت نہیں تورے والی پگ سر تے رکھن دی سادے ہو جاؤ سستے ہو جاؤ ماڑے ہو جاؤ سود دے قریب نہ جاؤ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن اتریا فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا نبی علیہ السلام نے قرآن پاک دی اس تفسیر اندر میرے ویر ایک کوئی جناب والا مفسر قرآن مولانا عبدالسلام بٹوی رحمت اللہ علیہ دی دور حاضر دے اندر جدید ترین تے جناب والا بہترین تفسیر مدلل محقق انہوں نے گل واضح کر دیتی ہے
اس آیت دے تحت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سن لو میری گل میرے ویر، کوئی دوجی تیجی گل کوئی نہیں میرے ویر۔ اس آیت دے تحت دے اندر انشورنس حرام جے، انشورنس حرام جے، بالکل سود جے، وہ گڈی ہوے، وہ موٹر سائیکل ہوے، یا جناب والا بندہ آپ ہی نہ ہوے، یا مکان کیوں نہ ہوے، انشورنس بالکل 1000% حرام سود ہے۔ دوجے نمبر تے میرے ویر بیمہ بالکل حرام جے، بالکل سود جے، ایوی جدید قسم سود دی۔ تیسرے نمبر تے تکافل، کئی جناب والا کروڑا پتی بندیاں دے بینکے میں زکاتہ کٹی جاندہ ہے، بالکل سود جے۔ ادھر توجہ میرے یار ہے، انعامی بانڈز لے کے جیب باندر پائے جاندے نے، 7500 دا بانڈ لے ہے میرے ویر، 7500 1000 بندے نے دیتے آئے، دیتے ہے تے بازی ایک بندہ جتدا پہ ہے، باقی کس دے پہنے اندر انعامی بانڈز بالکل سود جے۔ اگے چلیے جی پی فنڈا جناب اکثر ملازمین نے، میں ایک گل سادہ لفظہ چکرا، خانہ نمبر 14 اندر لکھیا ہوندہ ہے، ہاں جی ایک گل تسی سود تے جناب والا جی پی فنڈ آدھا انشورنس کروانا چاہتے جے، جی پی فنڈ نہیں کروانا، ہاں یا نا سود اندر داخل ہونا چاہتے جے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے سود دے نا بدل دیتے جاون گے مسلمانہ، جویں شراباں دے نا بدلے جاندے نے۔ اے شراب کوئی بھی نہیں اج کل کہندا میرے ویر، کوئی سیگٹ رو نشہ نہیں جے کہندا، کسی نے نا کیپٹن رکھ دیتا، کسی نے مل برو رکھ دیتا، کسی نے کالا چٹا رکھ دیتا، کسی نے وسکی رکھ دیتا، کسی نے وڈکا رکھ دیتا ہے۔ میرے پیارے ویر گل سدھی ہے، یہ ساریاں چیزاں حرام، انعامی بانڈ حرام، جی پی فنڈ حرام، اور جناب والا نوٹاں دا تبادلہ کرانا، اتنی جناب والا غیرت مر چکی ہے مسلمانہ دے اندر۔ پتر دی شادی کیتی ہے 1000 روپے دے بدلے انہیں 1100 دیتا ہے تے کڑکنی کاپی لے لئی ہے 1000 روپے دی، 1200 دیتا ہے کاپی انہوں نمی چاہی دیئے میرے ویر۔ ان گل میں نو تسی دسو گا 1000 روپیہ نوہ لے کے کسے دکان تے جائیے، جیڑا کو سودا میلے نوٹ دا آنا ہے وہی نوے نوٹ دا آنا ہے، انہیں کوئی تینو اضافی کلو چینی نہیں دے دینی یا کی دا پیکٹ نہیں دے دینا، لہٰذا پیسے نال پیسہ کاروبار کرنا، پیسے نال پیسہ وٹانا بالکل سود ہے۔ 1200 دے بدلے 1000 روپیہ لینا یہ بالکل سود ہے۔ اگے چلیے جناب والا پاکستان دے اندر تمام بینک کاری دا نظام سود دے اوپر ہے، کشف دا جناب سود، اخوت سود، ایک بس نہیں ساڑھے مسلمان دے اندر ایک اور شیئر مارکیٹنگ دا کاروبار یہ بھی بالکل سود ہے، سیونگ اکاؤنٹ بالکل سود ہے مسلمانہ۔ کئی علماء کرام کرنٹ اکاؤنٹ دا مشورہ دیں دینے میرے پیاریا گل سیدھی صاف ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بعض کہنے نے جائز ہے، ہاں کرنٹ اکاؤنٹ دے اندر جڑا بندہ رکھ دا وہ نہیں لیندہ ہے، لیکن یاد رکھنا تو اڈی رقم اگے استعمال ہوندی ہے تے سود تے ہوندی ہے، لہذا کرنٹ بھی ناجائز ہے۔ اللہ اللہ چاہے کوئی جواز دا فتوہ دے دیتا جائے، لو جی سانو تنی نہ پتا کہ ساڑھے پیسے کتے استعمال لیں، اللہ اللہ واللہ عالم، فیصلہ تو اڈے تے میرے پیارے اگے چلیے جناب والا اللہ اللہ بینک دی ملازمت تمام سود تے میرے ویرے، سود تے جناب والا یہ نظام چلدا پہ آئے، کریڈٹ کارڈ دا سسٹم آ گیا، یہ بھی بالکل سود ہے۔ گروی مکان بندہ لیندہ ہے 5 لاکھ دیتا ہے، گروی مکان لے لیا، بالکل سود ہے، بالکل سود ہے، بالکل سود ہے۔ یہ ساریاں جدید قسمہ سود دیاں، انہاں تو بچ جاؤ کی لوڑے پیارے تینو محلے چودری برم دی تو 2.5 لاکھ دی فریج کستان تے چک لئیے، 100 روپے دی برف لے تے کولر چپا روز گزارا کر لے، سود تے نہ چل۔ یاد رکھنا جنہ دے کرانچ سود دا پیسہ بڑھ گیا ساری زندگی انہ دے قرضے نہیں جلینے، اللہ عبادتہ دیا قبول اجدہ ختم کر دے گا، انہ دی زندگی چ برکت ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ اللہ سود تو بچیے میرے پیارے ویر، کیونکہ اللہ تو دے رسول دے نال اے بالکل اعلان جنگ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث اللہ اللہ درہ توجہ کرنا، مسند احمد ابن ماجہ دی روایت، نبی پاک فرمان دینے میں معراج دی راتی جدو معراج تے گیا میں دیکھیا کی ہیں بندے بیٹھے نے، انہاں دے وڈے وڈے پیٹ نے، پیٹ وڈے وڈے نے جویں کمرے ہوندے نے۔ آقا علیہ السلام فرمان
فرماندے نے بطونہم کالبیوت، انہاں دے پیٹ وڈے وڈے کمریاں دی طرح نے، انہاں دے اندر سپ پہ بھجدے نے، انہاں دے اندر ڈنگ انہاں نوں ماردے پے نے۔ میں کیا جبرائیل اے کیڑے بندے نے، اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے پیٹاں دے وچ کوٹھیاں جڈے وڈے وڈے پیٹ، گھراں جڈے وڈے وڈے پیٹ وچ سپ بھج رہے نے تے ڈنگ مار رہے نے۔ حضرت جبریل کہن لگے اے سونیا اے تہاڈی امت دے او بندے نے جڑے سودی کاروبار کردے سی، انہاں نوں قیامت تک انہیں ڈنگ وجدے رہن گے تے جدوں قیامت آئے گی پھر انہاں نوں اللہ ہمیشہ لئی جہنم اندر سٹ دے گا۔ اج سودی بندہ مریا تے ایڈا پیٹ جڈا کمرہ تے وچ سپ ڈنگ ماری جاندے نے بھجے جا، اے قیامت تک عذاب ہے تے جدوں قیامت آنی ہے پھر اللہ ہمیشہ لئی جہنم چ سٹ دے۔ ہے ہی کوئی میرے عزیز بھائیو بچ دے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایڈوانس لینا جائز بالکل نہ جائز، سود ہے۔ 60 روپیہ لیں گے 150 کا بیلنس کرانا پیندا، کدھر گئے سارے؟ سود ہے۔ عزیز بھائیو یہ جدید اقسام ہے سود کی، یہ جدید دور ہے، بچیے۔ امام کائنات جناب محمد، صحیح بخاری دی روایت، لمبی روایت، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے کہ نبی علیہ السلام نے آپ نے خواب بیان کیتا۔ آپ فرما دے نے میں جدوں گیا نا تے ایسے بندے کو لنگیا جڑا ایک خون دی نہر وچ ڈوبدا پیا سی، خون دی نہر، خون دی نہر۔ جدوں کنارے تے آندا سی فرشتہ مقرر سے انہوں پتھر ماردا سی، پھر اودے وچ جاندا سی، اودے سر تے پتھر وجدا سی، پھر گوتے کھان لگ پیا، قیامت تک خون دی نہر چ گوتے ہی کھاندا رہا۔ میں کیا بھی سونیا جبریل امین نے کیڑے بندہ ہے؟ فرمایا سونیا اس سودی کاروبار کرتا سی، اندا کاروبار سود تے سی۔ اور جدو بندہ کو مسئلہ بیان کرے پھر سب تو پہلے عمل تو بندے نے خود کرنا چاہیے نا، تے صدقے جاواں میرے مصطفیٰ تو ود کے کائنات اندر کرا عامل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دا موقع، نبی پاک کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، میرے محبوب پیغمبر میرے ویر خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے سونا نہیں کسے بھیرا آنکھاں کھولو میرے حال، پیارے نبی پاک نے فرمایا ہے میرے صحابیوں لوگوں گل سن لو، وحرم الربا، سود حرام ہے۔ اور نبی پاک دے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب، عرب دے اندر سب تو لمبا چوڑا دور جہلیت دا بزنس سود دا حضرت عباس دا سی۔ یہ گل یاد رکھیں، کنہ دا بزنس سی؟ نبی پاک دے چاچے دا بزنس سی، سود دا بڑا لمبا۔ اور اس دور اندر میں پڑھے تقریباً 5 لاکھ درہم دینار سود تے لوگوں کو لینا سی اس دور چ۔ حضرت عباس نے، نبی علیہ السلام نے جدو سود حرام ہویا نا، یہ دور جہلیت دی گل ہے، آپ علیہ السلام نے چاچے دے رجسٹر سارے چک لے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اگے نبی پاک دے صحابہ نے، 1.25 لاکھ نبی دے یار نے، میرے مصطفیٰ نے کیا سود حرام ہے؟ میرے آقا نے چاچے دے رجسٹر تھلے رکھ کے اتے اپنے قدم مبارک رکھ کے پیرہ تھلے لتاڑ کے دس دیتا ہے، فرمایا میرے سکے چاچے دا کاروبار سود تے، لوگوں آج تو بار سود حرام ہے، حرام ہے۔ میرے چاچے نے جو لین دین کرنا ہے، جو اندھی حقیقی رقم ہے وہ لٹاوے تے لٹا لوے، ورنہ آج تو بعد 1 روپیہ بھی محمد دا خاندان سود دا واپسی نہیں لے گا۔ اے عمل ساری رقم چاچے نے کہا نہیں لینی، سود دا نہیں پیسہ لیا، ختم رجسٹر پھاڑ کے سوڑ۔ اے عمل بھائی جان نماز پڑھ لو، کل پڑھا، سود چھڑ دے ہو چھڑ لیں، کل چھڑ، اللہ تو ڈر جاؤ، کل تمہیں صحیح توبہ شروع کر لیں۔ پیارے چل میرے نال میں تینوں قبرستان دا چکر لواواں، کنے ایسے ستے پیانی جنہاں نے کل نمازاں شروع کرنیاں سی، کتنے ایسے پیانی جنہاں کل سود چھڑنا سی،
کتنے ایسے پہلے جنہ کل توبہ کرنی سی، کل دا پتہ نہیں، جو کرنا آج کرنا ہے۔ اگر پیارے ایس مجمع دے اندر اگر اللہ نہ کرے کسے دے کول جناب کاروباری معاملات اندر سجا کھبا میں دا ہو گیا ہے تے جتی بعد اندر پائیں تیرا بکولو پہلے معافی مانگ کے جانا ہے، اللہ جو ہو گیا معاف کر، اگر تمہیں بالکل ہی نہیں کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری حدیث سنو سود دی، حضرت انس بن مالک حدیث پاک دے راوی ابن ماجہ دی روایت، آپ نے فرمایا اذا اقرض احدکم فاحدا الیہ، اے حدیث غور نال سن لیا کہ معاشرے دی بہت بڑی ضرورت ہے مسئلہ، بہت بڑی ضرورت ہے مسئلہ۔ اے جی میں کسی نو قرضہ دے دیتا، قرضہ لے لے ایک بندے نے، ہن میں اندے کو ڈردا پھرنا بھی میرے کو کہتے مانگنا لگے تو میں کی کراں گا؟ اگے کدی تو میں پوچھیا نہیں، آلو بخارے دی پیٹی چکی تے پاوراں دے گھر ہی پڑھاتی، میں خیر میرے ہی آنے کھاندے نے، تو ہی کھا لے، آؤ جی تانوں آئی میں پاکستان روڑ لے تو روٹی کھوا دے، آجو جی۔ جڑے بندے نے قرضہ دیتا ہے تے جڑا لمن آلے لین والا اس مالک نو اگر جو کچھ کھلائے گا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او حملہ علی الدابہ، اگر ان دی سواری بھی ورتن آستے لے جائے نا، کوئی گڈی موٹر سائیکل بھی انہوں یہ ڈارے جی اگر میں اندہ نک نہ ڈمی رکھیا یہ انہوں میں نہ دیتا دے خرے کی تو میرے کو پیسے مانگنا لوے، میرے آقا نے فرمایا وَلَا يَرْكَبْ هَؤُلَاءِ يَقْبَلُهُ، فرمایا اندہ سواری دینا، تحفہ دینا، کھلانا پلانا سارا سود ہے۔ ایتے کہہ دا کوئی میٹر لوا دے تو اندے بیچارے دے واسطے آوازاری بن جائے، اچھا جب میں تیرا کام کر دیا تو پھر میں نے کی کھوائیں دا تو سور کھا لے، حیاء نہیں آدیا، ساڑھے ایمان کدھر چلے جائے؟ تو کروڑا دا بندہ ہے تے تو ایک چاہ دی پیالی پیچھے تو آدھا ایمان ویچی پھرنا ہے، ایک چاہ دی پیالی پیچھے بندے خدا دی قسمیں ذلیل ہوں دے پھر لو جی اے کہے دا گیس دا میٹر کہے دا بجلی دا، آؤ جی پھر بریانی کھوا بلے یا مسلمان تیری حسیت تے اوقات کا 250 دی پلیٹ دیئے انہوں نے مورا کھا لے ہوتے نو چنگا جڑا تو نبی پاک نے انہوں سود کیا ہے جڑا بندہ کسے دے کم آوے سادے لفظ آئے پھر ان دے کلو مطالبے کرے، اے حدیث میرے کے موجود ہے۔ یہ تو میں ایک دلیل دینا، امام ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ، او کیا چھڑو کتنے بڑے امام نے، امام ابو حنیفہ نے ایک بندے کو قرضہ لینا سی، چلے گا وہ دے دروازے تے گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، چنگی کڑک دی تپ دروازہ کھڑکایا تے وہ دیوار دا سایہ بھی سی چھاں بھی سی تے تپے کھلو رہے، وہ ایک بندہ ویندہ پہ ہونے کا مولوی خیر دیں مولوی کنڈا کھڑکا کے تے تپے ہو گئے، امام ابو حنیفہ نے بندہ نہ نکلے دوبارہ دروازہ کھڑکایا پھر تپے کھلو گئے، پھر انہیں دروازہ نہ کھولے، پھر انہیں تیجی مرتبہ دروازہ کھڑکایا انہیں پھر دروازہ نہ کھولیا، امام صاحب تپے ہو گئے چھاوے نہ کھلوتے، وہ بندے دی گھر دی دیوار دی چھان سی، تو جڑا بندہ ویندا پیا سی آیا آکے کہنے لگے مولوی جی اوتھے چھائیں تے تسی کنڈا کھڑکا کے تے تپے ہو جاندے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یار گل کوئی بھی نہیں، میں ایس بندے تو پیسے لینے نے، میں ایدی دیوار دی چھان تے تا کھڑا نہیں ہوں دا کتے اللہ سود نہ لکھ لوے، کتے میرا رب سود نہ لکھ لوے، کتے میرا اللہ سود نہ لکھ لوے، میرے ویر محدثین دا ایمان سی، اتنا فکر سی رزق حلال دا، اور میں تو نے ایک اور بات سناوا میں نو یاد آئی، مولانا عبداللہ روپڑی صاحب کو رحمت اللہ علیہ، نہ سنے اس مرد کلندر دا، روپڑ دے اندر رہندے سی، جدو پاکستان ہندوستان الگ ہویا، ہجرت کر کے تشریف روپڑی خاندان نہ تعلق، جمعہ دا دینے، تے باپ نے کیا جمعہ دی پہلی اذان ہو گئی، دوجی اذان اجے ہونی ہے، ٹریکٹران دا دور نہیں سے، باہر کماد لاندے پہ ہی کماد، مولانا عبداللہ روپڑی تے نہ دے باپ، تے باپ کہنے لگ گیا عبداللہ پتر میں چلے ہیں، اذان آگئی ہے میں جمعہ پڑھانا ہے تے تو پھر آجا میرے مگر، ٹھیک ہے باجی میں بلد شلد بن کے آنا، مولانا روپڑی رحمت اللہ علیہ دے باپ آگئے، جمعہ پڑھایا، مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ محدث الاسر کئی محدث پیدا کیتے ہیں، مولانا محمد صدیق سرگود بھی انہوں نے شاگرد
کتنے جید محدث محقق مفسر پیدا کیتے نے عبداللہ روپڑی دے شاگرد نے. کہنے لگے میں چلا گیا, ابا جی چلے گئے تو میں آکھیا بھی یار کنال کو رہ گئی تو چھیتی نال کماد لا لینا تو جمعہ پڑھاواں گا. تو ابا جی پھر کہن گے جا بھی بلد پھر جو کے لیا تو دوبارہ کھاتا مڈو کرنا پینا تو نبیڑی جاواں. میں نبیڑن دے چکراں چ پہ گیا. میں جڑا کنال رہ گئی سی میں دی روٹین چلا گیا رہا, ادھی سی کنال سی 1.5 سی میں لا کے چلا گیا. میں بلد کھولے بند دیتے نہ کے غسل کر کے مسجد گیا. تی ابا جی آخری وقت چسن بیان ختم ہونا لا سی تو جتیاں لی تھا تے میں نو وے کے کہندے عبداللہ پتر لیٹ کیوں آیا ہے. ابا جی نو سمجھ نہ آئی میرے خود, میں پریشان ہو گیا. جمعہ مکمل ہویا بات کہنے لگے بیٹا میرے کول آ. مولانا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں باپ دے کول چلا گیا. میرے باپ بیٹھے کہنے لگے پتر تو لیٹ کیوں آیا بس یہ دس. ابا جی لیٹ کی تسی خوش ہو جاؤ, میں وہ جڑا رہندا ہی کنال میں ساری لا کے کماد شماد بلد بن کے کلیئر کر کے پانی شانی پہ آ کے جمعے تے بھی اپڑا ہے. کہنے لگے پتر اللہ نے کہہ دیتا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح. رب کہندا میں وڈا میرے والا ہو تے تیرا کی تک بند ہے تو کماد لائے. چل میرے نال چلے گیا فصل دے اندر. اچھا میں نے دس جدو اذان تو سنیے تے میں نے دس تو کتھے کر کے پہنچ گیا سے. ابا جی میں نے سواگا پھر تو میں نے کوئی پتہ نہیں. فرمایا پورا قلعہ کماد دا پٹ دے پھر, پورا قلعہ کماد دا پٹ دیتا. فرمایا پتر ایسی روزی دی کوئی لوڑ نہیں جن دی اندر ادھر رب بلاوے ادھر روزی ہوئے. یہ روزی بھی حرام ہے, حرام کھاواں گے, حرام دی نشرما ہوئے گی. پورا ایکڑ کماد دا پٹ کے دس دیتا ہے. تقوی کس چیز دا نام ہے, ایمان کس چیز دا نام ہے پیاریو. پھر ایسی پتر دے دل چ گل بڑی, ایسا رزق حلال دی بات دل چ بڑی. اللہ نے پھر اس بیٹے نو وقت دا محدث عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ بنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ. آئندہ خطبہ جمعہ شہادت سیرت عثمان رضی اللہ عنہ.